لو وہ جانے باہر آ گئے. کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی. کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، صرف ایک نظر مصطفیٰ ہے. رسول اللہ نے اپنے طلباء پر ایک نظر ڈال دی، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم بتا دیے، ایک نظر میں تمام علوم پلا دیے. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پلایا نظروں سے جاتا ہے. جب آپ درود پڑھ رہے تھے تو مجھے میرے والد حضور ریحان ملت یاد آ رہے تھے. تو آپ سوچیں گے یا اللہ یہ درود کا تعلق ریحان ملت سے کیا ہے، آپ کے والد سے درود کا کیا تعلق ہے؟ لوگ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ تو میں اس لیے والد ماجد کو میں نے یاد کیا، ریحان ملت کو، کہ جب وہ 1978 میں آپ کے اسی علاقے میں پہلی بار بنگال میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہاں کا دورہ کیا. جب یہاں سے واپس تشریف بریلی شریف گئے تو انہوں نے اپنے بنگال کے دورے کا ایک تجزیہ پیش کیا، اور انہوں نے بریلی کی تقریر میں کہا کہ میں بنگال گیا تھا اور بنگال سے میں واپس آیا ہوں، مگر بنگال کے مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ جب میں نے بنگالی مسلمانوں سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا تو بنگالی مسلمانوں نے ایسے والہانہ، عاشقانہ، عاجزانہ، مخلصانہ طور پر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے کہ مجھے ایسا خیال ہوا کہ بنگالی مسلمانوں کی بخشش تو ان کے درود و سلام کے نذرانوں کی بنیاد پر ہو جائے گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ. درود و سلام کے نذرانوں میں جو ان کے والہیت ہے، ان کے والہانہ اس انداز سے بنگالی مسلمانوں کی بخشش ہو جائے گی، تو جو والہانہ انداز، عاشقانہ انداز، عاجزانہ انداز، مخلصانہ انداز میرے والد ماجد نے 1978 میں 1978 میں آپ کا دیکھا تھا، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اسی عاشقانہ، عاجزانہ، مخلصانہ اور والہانہ انداز سے ایک مرتبہ اور بنگلہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج آپ کے جامعہ نظامیہ قطب گنج کے طلباء کی دستار حفظ کے موقع پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ مدرسہ جامعہ نظامیہ دارالعلوم نظامیہ قطب گنج، یہ مدرسہ، میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ مدرسے قائم ہوتے ہیں تو مدرسے قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، مدرسے لوگ کیوں قائم کرتے ہیں؟ تو مدرسے آج انہوں نے قائم کیا. مولانا اشفاق صاحب اس مدرسے کے صدر المدرسین ہیں. تو یہاں کے پی ایس میں مدرسہ، تو مالدہ میں کب قائم ہوا؟ مالدہ سے پہلے پھر کٹیہار میں کب قائم ہوا؟ اس سے پہلے بریلی میں کب قائم ہوا؟ تو بریلی سے پہلے کب قائم ہوا؟ تو پہلا مدرسہ کب قائم ہوا؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر
مدینہ تشریف لائے. مدینے سے انہوں نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. جب مدینے میں خوب مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا، تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاضت کے لیے کوئی مسجد بھی تو ہونا چاہیے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے. یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ اس مسجد کا نقشہ آپ بنائیے. تو مولا کائنات نے، علی مرتضیٰ نے، شیر خدا نے چند ایام میں ایک نقشہ تیار کیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اس نقشے پر مسجد بن کر تیار ہو گئی. جب مسجد بن کر تیار ہوئی تو کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے تیار کیا؟ اتنی خوبصورت مسجد تم نے کہاں دیکھی؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی مرتضیٰ کی نظر کا کمال آپ دیکھیے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں. وہ مسجد بن گئی. اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا. مسجد تو بن گئی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی اسکول بھی ہونا چاہیے، کوئی کالج بھی ہونا چاہیے، کوئی جامعہ بھی ہونا چاہیے، کوئی دارالعلوم بھی ہونا چاہیے. تو آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مدرسہ قائم کیا، ایک اسکول قائم کیا، ایک کالج قائم کیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کے امتی ہو، تم اس رسول کے امتی ہو جس رسول نے روئے زمین پر سب سے پہلے علم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا، تعلیم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا، ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام دیا تھا. تم اس نبی کے امتی ہو تو اے لوگو علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو. اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے کہ بنگلہ مت پڑھنا، ہندی مت پڑھنا، انگلش مت پڑھنا، عصری تعلیم حاصل مت کرنا. اسلام نے کہیں یہ منع نہیں کیا ہے. اے لوگوں، علم دین بھی حاصل کرو، حافظ قرآن بھی بنو اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرو. مکھ دھارا سے جڑنے کے لیے عصری تعلیم کا حاصل کرنا بھی اس دور میں ضروری ہے. اسلام نے عصری تعلیم کے حصول کے لیے کہیں منع نہیں کیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ بنانا، اسکول بنانا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب کر لینا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. وہ مدرسہ قائم ہو گیا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم قائم فرما دیا. اب مدرسہ تو قائم ہو گیا، لیکن پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن لینے کے لیے اب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، کوئی طالب علم نہیں آیا. رجب کا مہینہ پورا گزر گیا لیکن کوئی طالب علم نہیں آیا. مدرسہ کھلا ہوا ہے. شعبان کا مہینہ آ گیا لیکن کوئی طالب علم نہیں آیا.
رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا لیکن کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم رسول اللہ کے مدرسے میں نہیں آیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بھی گزرتا چلا گیا، شوال کا دن آ گیا، پہلی شوال گزر گئی، دوسری شوال گزر گئی، تیسری شوال بھی گزر گئی، لیکن کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 5 شوال، 8 شوال کا دن گزر گیا لیکن کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 9 شوال کا دن بھی گزر گیا لیکن کوئی اسٹوڈنٹ آج اپنے رسول اللہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام لکھوانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، 10 شوال کا دن نکلا، 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، ایسے ہی رسول اللہ کے مدرسے میں کچھ طلباء علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء رسول اللہ کے مدرسے میں آئے اور انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 10 شوال کو مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ ہے۔ مولانا اشفاق صاحب، آپ کا مدرسہ کب کھلتا ہے؟ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو۔ مالدہ کے مدرسے کب کھلتے ہیں؟ پورے بنگال کے مدرسے کب کھلتے ہیں؟ پورے بہار کے مدرسے کب کھلتے ہیں؟ پورے ہندوستان میں جو مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ ہے وہ 10 شوال ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ، دنیا کے ہر ملک میں مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ 10 شوال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 10 شوال کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، 10 شوال کو علوم مصطفیٰ پڑھانے کی تاریخ ہے۔ تو جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھلتا ہے، جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھلتا ہے اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مدرسے کھل گئے، مدرسہ میرے مصطفیٰ نے قائم فرمایا، طلباء آ گئے پڑھنے کے لیے، پڑھانے والے مدرس پہلے سے موجود ہیں، معلم پہلے سے موجود ہیں، متعلم بھی آ گئے۔ درسگاہ میں میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، طلباء سامنے بیٹھے ہیں، متعلم سامنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، پڑھائیں کیا؟ اب پڑھائیں کیا؟ قرآن کتابی شکل میں ہے نہیں کہ قرآن کی تعلیم دے دیں گے، بخاری شریف ہے نہیں کہ بخاری پڑھا دیں گے، بیضاوی شریف ہے نہیں کہ بیضاوی پڑھا دیں گے، مسلم شریف ہے نہیں کہ مسلم کی تعلیم دے دیں گے۔ یا اللہ، ایجوکیشن کا پیغام تو دے دیا ہے، علم حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا ہے، جہل دور کرو کا پیغام تو دے دیا ہے، تعلیم حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا ہے، مگر تعلیم کاہے کی دیں؟ کیا پڑھائیں؟ شرح جامی ہے نہیں، شرح میات ہے نہیں، شرح میات علم الصیغہ ہے نہیں، تو کیا پڑھائیں؟ اچھا، تو گلزار دبستہ پڑھا دیں گے۔ خدا کی قسم یہ وہ دور تھا کہ جب گلزار دبستہ نہیں تھی، تو کیا پڑھائیں؟ اچھا، تو فارسی کی پہلی ہی پڑھا دیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب فارسی کی پہلی بھی نہیں تھی، پڑھائیں کیا؟ علم حاصل کرو کا پیغام دیا تو آمد نامہ پڑھا دے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب آمد نامہ بھی نہیں تھا، تو کیا پڑھائیں گے؟ علم حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا،
ایجوکیشن کے نام پر اس وقت کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، تعلیم کے نام پر کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، تو پڑھائیں کیا؟ علم حاصل کرو کا پیغام دیا ہے میرے مصطفیٰ نے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے تعلیم حاصل کرو کا پیغام دینے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ تو پڑھائیں کیا؟ اچھا تو قاعدہ بغدادی پڑھا دیں گے؟ قاعدہ بغدادی تو ہوگا اس دور میں، قاعدہ بغدادی پڑھا دیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا تو کیا پڑھائیں گے؟ تو نورانی قاعدہ پڑھا دیں۔ نورانی قاعدہ تو ملتا ہوگا اس دور میں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر اس وقت نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا، تو پڑھائیں کیا؟ علم حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا میرے مصطفیٰ نے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی۔ کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، صرف ایک نظر مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ نے اپنے طلباء پر ایک نظر ڈال دی، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم بتا دیے، ایک نظر میں تمام علوم پلا دیے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پلایا نظروں سے جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر میں اپنے طلباء کو، اپنے صحابہ کو ایک نظر میں تمام علوم کا جامع بنا دیا، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم پڑھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ایک نظر کا کمال ہے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، آج آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔